بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المومنون کی آخری آیات 4 آیات، آیت نمبر 115 سے آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے آخرت اور انسان کی تخلیق کے مقصد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان آیات کی تفصیل درج ذیل ہے۔ آیت نمبر 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹو گے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی تخلیق کے مقصد کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی بے مقصد کے بغیر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی بے مقصدیت کے بغیر پیدا کیا ہے اور آخر کار سب کو اس کی طرف لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 116، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ تو بلند تر ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ یہ آیت اللہ کی عظمت اور اس کی حکومت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ہی حقیقی بادشاہ اور تمام کائنات کا مالک ہے اور اس کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ آیت نمبر 117، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ شرک کی مذمت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں ان کا حساب اللہ کے پاس ہوگا اور کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آیت نمبر 118 میں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اور کہو اے میرے رب بخش دے اور رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یہ آیت دعا کی تلقین کرتی ہے کہ اللہ کے سوائے کہ اللہ سے بخشش اور رحمت مانگنی ہے، کہ اللہ سے بخشش اور رحمت مانگنی چاہیے۔ اللہ ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ 4 آیات انسان کو ان کی تخلیق، آخرت اور اللہ کی عظمت اور شرک سے بچنے کی تعلیم دیتی ہیں، اور آخر میں اللہ کی رحمت و مغفرت طلب کرنے کی ہدایت کرتی ہیں۔ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات کے بارے میں مزید تفصیل فراہم کرتا ہوں۔ آیت نمبر 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹو گے؟ تفصیل: اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد محض دنیاوی زندگی بسر کرنا نہیں ہے۔ انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے اور اس کی زندگی کی آخری منظر اللہ کی طرف واپسی ہے۔ یہاں اللہ انسان کو آخرت کی تحقیق
آخرت کی حقیقت اور حساب کتاب کے دن کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ آیت نمبر 116، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ تو بلند تر ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ تفصیل: اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت، بادشاہت اور وحدانیت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی بادشاہ ہے جو تمام کائنات کا مالک اور حکمران ہے۔ اس کا عرش تخت کریم بزرگ و برتر ہے جو اس کی شان عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ آیت نمبر 117، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ تفصیل: یہ آیت شرک کی مذمت کرتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اور ان کا حساب اللہ کے پاس ہوگا۔ اللہ تعالی واضح کرتا ہے کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے اگر اس پر توبہ نہ کی جائے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 118، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اور کہو، اے میرے رب، بخش دے اور رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ تفصیل: یہ آیت ایک دعا کی تلقین کرتی ہے۔ ہمیں اللہ سے بخشش اور رحمت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا اس حقیقت کو بھی بیان کرتی ہے کہ انسان خطا کار ہے اور اسے ہمیشہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی ضرورت ہے۔ عملی رہنمائی: غور و فکر کریں، ان آیات پر غور و فکر کریں اور اپنے مقصد زندگی پر سوچیں۔ ہماری تخلیق محض دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ معزز سامعین کرام، نمبر 2، کہ اللہ کی عظمت کو سمجھیں، اللہ کی وحدانیت اور اس کی بادشاہت کو دل سے قبول کریں، اس کی عظمت اور بڑائی کو جانیں اور اس کی عبادت میں اخلاص پیدا کریں۔ معزز سامعین کرام، نمبر 3، شرک سے بچیں۔ شرک سے بچنے کی کوشش کریں، صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے سوائے کسی کو معبود نہ بنائیں۔ معزز سامعین کرام، نمبر 4، دعا اور توبہ کریں۔ اللہ سے ہمیشہ مغفرت اور رحم کی دعا کریں، توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ان آیات کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے درج ذیل عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ مقصد زندگی کا ادراک۔ آیت نمبر 115،
میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا کہ ہماری تخلیق کا مقصد صرف دنیاوی زندگی نہیں ہے بلکہ ہماری واپسی اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس بات کا ادراک کریں کہ ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہماری حقیقی منزل آخرت ہے۔ اللہ کی عظمت کا اعتراف آیت نمبر 116 میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی بادشاہت کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ ہمیں اللہ کی عظمت کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں ماننا چاہیے۔ شرک سے بچاؤ۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 117 میں شرک کی مذمت کی گئی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں شرک سے بچنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ دعا اور توبہ آیت نمبر 118 ہمیں اللہ سے بخشش اور رحم کی دعا کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اللہ سے مغفرت اور رحم کرنے کی دعا کریں۔ یہ دعا ہماری روزمرہ کی عبادات کا حصہ ہونا چاہیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے اور رحم کر اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ عملی اقدامات: نماز کی پابندی، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں اور نماز میں خشوع و خضوع پیدا کریں۔ معزز سامعین کرام، نمبر 2، قرآن کی تلاوت۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں اور اس کے معانی پر غور و فکر کریں۔ معزز سامعین کرام، نمبر 3، استغفار۔ روزانہ اللہ سے استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ نمبر 4، نیک اعمال۔ نیک اعمال کریں، صدقہ دیں، دوسروں کی مدد کریں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ نمبر 5، تعلیمات اسلام۔ اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ اسلامی کتب پڑھیں اور علماء سے رہنمائی حاصل کریں۔ نمبر 6، آخرت کی تیاری۔ آخرت کی تیاری کریں۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ معزز سامعین کرام، مزید رہنمائی کے لیے اگر آپ کو قرآن و سنت کی مزید تعلیمات اور عملی زندگی میں ان کا اطلاق کرنے کے بارے میں رہنمائی درکار ہو تو علماء کرام سے رجوع کریں، اسلامی کتب کا مطالعہ کریں اور دینی مجالس میں شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور اپنی رحمت و مغفرت سے نوازے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔